تو اب غور کریں کہ جو نوجوان ہمارے کرکٹ کے میچز کھیل رہے ہوتے ہیں جمعے کے روز، اب تو خیر چھٹی نہیں ہے، ورنہ جب چھٹی کا دن تھا، جمعہ چھٹی کا تھا، تو پھر تو گراؤنڈ بھرے ہوتے تھے، اذانیں ہو رہی ہیں اور بچے جا کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بالغ حضرات، کیونکہ جی میچ چل رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے میچ یہیں رہ جائیں گے، دنیا کی رونقیں یہیں رہ جائیں گی، یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے، لیکن آپ اور میں قبر میں رہیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں جا کر پھر ان چیزوں کے ترک کا ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آگے حدیثیں انشاءاللہ آئی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 جمعے ترک کر دیے اس نے کفر کیا۔ تو بعض صحابہ نے بھی اس حدیث کو ظاہر پر رکھا ہے کہ 3 جمعے ترک کرنے والا کافر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے فقہائے احناف نے یہی حکم بیان فرمایا، اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ 3 جمعے حلال سمجھ کے چھوڑنے والا کافر ہوگا، یا پھر یہاں کفر سے مراد ناشکرہ ہے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑے وہ اللہ کا بہت بڑا ناشکرہ ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہی معنی لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ورنہ 3 جمعے ترک کرنے والا کافر ہو جاتا، اور کافر ہوگا تو نکاح ٹوٹ جاتے، اور سب کو تجدید نکاح، تجدید ایمان کرنے کا حکم ہوتا، اور بہت زیادہ اس میں مسائل بھی تھے۔ تو لہٰذا چونکہ حدیث کے اندر دونوں طرح کے مفہوم کا احتمال موجود ہے، تو اب کسی نے اس کا معنی لے لیا، کسی نے کسی مفہوم کی طرف اشارہ کر دیا، دونوں کی گنجائش نکل سکتی ہے۔